بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 125 کے اندر ہم بات کریں گے اجرت کے جائز اور ناجائز ہونے کی صورتیں، یعنی کن چیزوں کو آپ کرائے پر دے کر یا کون سے وہ کام ہیں وہ کر کے آپ اجرت لے سکتے ہیں، آپ کے لیے اجرت لینا، مزدوری لینا جائز ہے، اور کون سے وہ کام ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں جو متاخرین مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں ان کی روشنی میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے، جیسے کہ تعلیم قرآن کے اوپر اور علوم دینیہ کو پڑھانے کے اوپر اجرت لینا، یا امامت کے اوپر اجرت لینا، خطابت کے اوپر اجرت لینا، اس کے احکامات بھی آئیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور انشاءاللہ اہم امور کے اوپر بھی انشاءاللہ اس سبق کے اندر بات ہوگی۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف اور وہاں ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو عبارت یہاں سے ہے کہ وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ، جائز ہے اجرت لینا، کس چیز کا؟ اجرت الحمامی والحجامی، یعنی حمام اور حجام، اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ حمام سے مراد یہاں پہ وہ حمام ہیں کہ جو پہلے زمانے کے اندر بھی، یعنی بہت پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا کہ بڑے بڑے حمام وہاں پہ لوگوں کے غسل کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے، اور اس میں اکٹھے لوگ اس میں داخل ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ غسل کرتے تھے، مطلب کپڑے پہن کر ہی، سلوار یا لنگی وغیرہ پہن کر ہی وہ غسل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی جگہ بنی ہوتی تھی۔ تو آج کل آپ اس کی مثال سوئمنگ پول لے لیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے یعنی یورپی ممالک کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ان میں بھی بڑے بڑے حمام ایسے بنائے گئے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کے لیے انتظام الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ تو وہاں پہ چونکہ پردے کے اندر غسل کرنے کا انتظام موجود ہوتا ہے، تو اس لیے وہ والی کہ بھئی براہ نہ ہونا سب کے سامنے، وہ والی ممانعت تو نہیں ہے اس میں، چونکہ اس میں انتظام موجود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر ہی فتویٰ ہے کہ یہ اس کی گنجائش ہے کہ اس حمام کی یا سوئمنگ پول کی اجازت ہے کہ اس کی اجرت آپ لے سکتے ہیں۔ اگر وہ خرابیاں ہوں گی، کہیں پہ مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، پردے کا انتظام کوئی بھی نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اجرت لینا بھی اس کا جائز نہیں ہوگا۔ حجام یعنی پسنا لگانے والا، پسنا لگانے والا، چونکہ پسنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگایا ہے، اور پسنا لگانے والے کو اجرت بھی دی ہے، اس لیے یہ کام کر کے اس کے لیے اجرت لینا بھی جائز ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں جو بال کاٹنے والا جو ہوتا ہے، جس کو ہم آج کل اس کو بھی ہم حجام کہتے ہیں اردو کے اندر، تو اس میں تفصیل یہی ہے کہ اگر وہ داڑھی شیو کر رہا ہے تو داڑھی شیو کرنا ظاہر ہے یہ حرام ہے، کروانے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، اور کرنے والا، داڑھی شیو کرنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر داڑھی شیو کرنے والے کے لیے یہ اجرت لینا اور یہ کام کرنا اس کے لیے ناجائز ہے، اور اس کی یہ آمدنی حرام ہے۔ اس کے علاوہ بال اگر وہ انگریزی کاٹتا ہے یا یہ ہے کہ غیر شرعی بال کاٹتا ہے تو وہ بھی کسی حد تک ہیں، لیکن چونکہ وہ حرمت میں کم ہیں، لیکن داڑھی شیو کرنا یہ حرمت میں زیادہ ہے، اس لیے اس کی اجرت لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ عَصْبِ التَّيْسِ، عصب تیز یعنی سانڈ، یعنی نر کو مادہ کے اوپر جفتی کے لیے جو چڑھانا ہوتا ہے، اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ دیہاتی علاقوں کے اندر بھینسا جو ہوتا ہے، اس کو جب بھینس اس کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں تو بھینسا کا جو مالک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مالک اس کا ایسی چیز فروخت کر رہا ہے کہ جو اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے، اب وہ جفتی کرتے ہوئے کیا حمل ٹھہر جائے گا یا نہیں ٹھہرے گا، یا وہ پانی جو وہ وہاں پہ گرائے گا منی، تو وہ اس کی کوئی قیمت تو ہوتی نہیں ہے کہ اس کو وہ فروخت کرے، اور اس کے پاس وہ ہے بھی نہیں ہے، مقدور التسلیم بھی نہیں ہے، تو یہ ساری خرابیاں یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ اونٹ والے ہیں، اونٹنی کو اگر آپ جفتی کے لیے لے کر جا رہے ہیں یا بھینس کے لیے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی
ہمیں اس کی اوپر خرچہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس نر کے اوپر، اس لیے آپ ہمیں کچھ دے دیں، تو طے نہ کیا جائے، باقاعدہ عقد نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ خود لے کر جانے والا کچھ ان کو اس کا خرچہ وغیرہ دے دے اپنی خوشی سے، تو اس کی گنجائش ہے۔ ولا يجوز الاستئجار على الاذان والاقامت وتعلیم القرآن والحج، یہ قدیم فقہا کا فتویٰ ہے کہ اجرت لینا اذان کے اوپر، اقامت کے اوپر، اور قرآن مجید کی اور حج کی جو تعلیم ہے تو اس کے اوپر یہ لینا اجرت جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حج کر کے، یعنی دوسری کی طرف سے حج کر رہے اور اس سے اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قدیم فقہا کا ہے کہ یعنی جو کام انسان کے اوپر خود فرض ہے، واجب ہے، وہ اس نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کو دوسرے کے لیے جب کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے، مثلا ایک کام اس نے کرنا ہے تو اس کو اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید کی تعلیم ہے تو قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا یہ تو ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز خود پڑھتا ہے تو اگر امامت کروا رہا ہے تو اس کی اجرت کیوں لے اس کے لیے، چونکہ وہ خود فرض کام اس نے کیا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر اجرت میں نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت اس کے اوپر ضروری ہے دینا تو اس کی اجرت نہیں لے سکتا۔ تو یہ قدیم فقہا ہے کرام کا فتویٰ ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ اس وقت کا فتویٰ ہے کہ جب اس وقت جتنے بھی جو ائمہ اور خطباء اور معلمین اور علماء کی جو تنخواہیں تھیں، وظائف تھے، وہ بیت المال یعنی حکومت کی طرف سے ہوتے تھے، جبکہ آج کل اگر دیکھیں تو اسلامی حکومت تو ہے نہیں، لہٰذا جو تمام علماء ہیں یا جتنے بھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ علوم دینیہ کے لیے بنایا ہوا ہے وہ سارا پرائیویٹ ہے۔ تو جب پرائیویٹ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے گزر اوقات، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کے پیٹ کا بھی انتظام کرنا ہے، تو ان اخراجات کو وہ پھر کہاں سے پورا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر ان دینی تعلیم کو چھوڑ کر وہ کہیں اور اپنے کاروبار اور بزنس میں مشغول ہو جائیں گے، تو پھر یہ دین آہستہ آہستہ مٹ جائے گا۔ اس لیے ضرورت یہ سمجھی گئی کہ وہ کام کہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے، دین کا وہ کام کہ جس کو چھوڑ دیا جائے اور جس کے نہ کرنے سے حرج لازم آتا ہو، تو اس کے کرنے کے اوپر اجرت لینا جائز ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجرت دے کر اس کام کو کروایا جائے۔ یہ امت مسلمہ کے اندر عوام کے اوپر لازم ہے کہ وہ پھر زیادہ سے زیادہ اجرت اس میں دے کر خود کفیل کریں اپنے معلم کو، تاکہ وہ اچھی طریقے سے وہ خدمت کر سکے۔ تو اب قرآن کی اگر تعلیم نہیں ہوگی، اگر آپ اجرت نہیں دیں گے تو وہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، دین کی تعلیم کم پڑ جائے گی۔ اس لیے جو مدارس دینیہ کے اندر پڑھانے والے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم دینے والے قراء ہیں، ان سب کو اجرت دینا اور اچھی طریقے سے اور بہتر طریقے سے ان کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہے جدید فتویٰ۔ ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، غنا یعنی گانا گانے کے اوپر جو آج کل موسیقی اور اس طریقے سے جو ان کی پوری ٹیمیں ہوتی ہیں تو ان کو شادیوں پر بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو اجرت دی جاتی ہے، تو یہ اجرت ان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ گناہ کا کام ہے، تو گناہ کا کام کر کے اس سے اجرت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ والنوح، اور اسی طریقے سے نوحہ کرنا یعنی بین جسے کہا جاتا ہے کہ فوتگی کے اوپر اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ، اور وہ پھر وہاں پر روتی ہیں اور رلاتی ہیں اور گریبان پھاڑتی ہیں، تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ناپسند آواز ہے یہ نوحہ کی، تو اس لیے اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا، اور آگے ہے جی کہ مشاع چیز، یعنی دو تین آدمیوں کے درمیان مشترک پلاٹ ہے، گھر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو کیا کرائے پر دے سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنا حصہ کرائے پر دے سکتا ہے؟ تو اس میں جو امام صاحب کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز اجارۃ المشاع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشاع، مشترک چیز دو تین چار آدمیوں کے درمیان، اس میں سے ایک آدمی کا اپنے حصے کو کرائے پر دینا یہ درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اجارے کے اندر دوسرے آدمی نے اس چیز سے نفع حاصل کرنا ہے، منفعات حاصل کرنی ہے، اس کو یوز کرنا ہے، تو ایک مشترک چیز ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرے گا؟ یا ظاہر ہے کہ جو دینے والا ہے اجارے پر موجر، تو
وہ اس کو حوالے نہیں کر پائے گا، ذرا مشترک چیز ہے، اور باری باری استعمال کرنے کی بات آ جائے گی کہ جو مستاجر ہے کرائے پر لینے والا وہ اپنی باری پر استعمال کرے گا، اور جب باری نہیں آئے گی تو دوسری باری پہ کوئی اور لوگ جو دوسرے شرکاء ہیں وہ استعمال کر رہے ہوں گے، تو یہ خرابی ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اجارۃ المشاء جائزۃ، کہ مشاع چیز کا، مشترک چیز کا اجارہ درست ہے، کہ کسی حد تک کوئی آدمی اگر اپنے حصے کو کرائے پر دیتا ہے تو دوسرا آدمی اس سے نفع حاصل تو کر سکتا ہے، اگرچہ باری باری کرے اور اگرچہ دوسروں کے ساتھ مشترک ہو کر کرے، لیکن کر تو سکتا ہے۔ اس میں دونوں قولوں پر فتویٰ دیا جاتا ہے عام طور پر، لیکن یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے کہ مشترک چیز کو اجارے پر دینے سے حرج لازم آتا ہے، اس لیے درست نہیں ہے۔ آگے ہے جی، بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں رکھی جاتی ہیں، تو ان کو کیا رکھنا، اور اس عورت کا دودھ پلا کر ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، تو اس کا یہ محنت کر کے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، زئر کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو کرائے پر لینا، مزدوری کے اوپر لینا جائز ہے، لیکن اجرت معلوم ہونی ضروری ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا، اس کے کپڑوں اور اس کے کھانے پینے کے انتظام کے بدلے میں اس کو رکھا جائے، کہ آپ کو کھانا دیا جائے گا، آپ کو کپڑے دیے جائیں گے، آپ کی ان ساری ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، بس یہی آپ کی تنخواہ ہے، تو یہ بھی جائز ہے امام صاحب کے نزدیک، یہ بھی جائز ہے، اور یہ اسی پر فتویٰ ہے کہ یہ درست ہے، کیونکہ عام طور پر اور اس طرح کی عورتوں کو کے ساتھ شفقت والا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، کبھی اس کو زیادہ، کبھی اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون بھرپور کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کپڑے وغیرہ پہ وہ خوش ہو گئی ہے یا اپنے کھانے پہ وہ خوش ہے کہ بس مجھے یہ دے دیا کرو، تو اس پہ بھی درست ہو جائے گا، چونکہ جہالت مفضی الی المنازع نہیں ہے، اس لیے اگر صرف یہی چیزیں دی جائیں تو بھی اجارہ درست ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا، لیکن مستاجر یعنی جس نے اجارے پر اس عورت کو رکھا ہوا ہے، اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے شوہر کو اس کے ساتھ ہم بستری سے روکے، کیونکہ ہم بستری تو ان کا اپنا حق ہے، اور اس سے کوئی خاطر خواہ بچے کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کو نہیں روک سکتے۔ فَإِنْ حَبُلَتْ، اگر وہ یعنی حاملہ ہو گئی ہے، تو پھر کان لہم، ان کے لیے جائز ہے کہ ان یفسخوا الاجارۃ، کہ وہ اجارے کو فسخ بھی کر سکتے ہیں، اذا خافوا علی الصبی من لبنها، کہ اس کے دودھ سے اگر بچے پر ان کو خوف ہو کہ بچے کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے اس کے یعنی اس کے دودھ کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو اس چیز کا خوف ہو جائے حاملہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس کے ساتھ اجارے کو فسخ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے اسی زئر یعنی دودھ پلانے والی کے لیے کچھ احکامات ہیں جو اس کو بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے اور اس پر کیا کیا کرنا لازم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وَعَلَيْهَا أَن تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيِّ، کہ بچے کا جو کھانا ہے اس کے کھانے کا اچھے طریقے سے انتظام کرنا اس پر لازم ہے۔ کس طریقے سے؟ مثلا اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کو خود ایسی خوراک نہیں کھانی چاہیے جس سے دودھ کو کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان ہو جائے، یا اس طریقے سے بچہ اگر کچھ چیز کھانے کے قابل ہو گیا تو اس کو چبا کر دینا، اس کے لیے کچھ دلیا وغیرہ یا جو بھی چیز بچے کی ضرورت کی ہو اس کو تازہ سے تازہ چیز پہنچانا، اور بچے کے یہ سارے انتظامات کرنا۔ ظاہر ہے کہ باہر سے لا کر دینے والے وہ تو مالک ہوں گے، بچے کے والدین ہوں گے، لیکن خود آگے اس بچے کی اچھی طریقے سے چیز کھلانا یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ، اگر اسی مدت اجارہ کے اندر اس نے بچے کو بکری کا دودھ پلا دیا، یعنی اپنا دودھ نہیں پلایا، بکری کا پلایا ہے، تو فلا اجرت لہا، تو اس کے لیے پھر اجرت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو جس کام کے لیے رکھا تھا کہ خود اپنا دودھ پلائے، ظاہر ہے کہ اس کا دودھ طاقتور ہوتا اور بچے کے لیے صحت افزا ہوتا، لیکن اس نے وہ تو پلایا نہیں ہے جس کام کے لیے اس کو کرائے پر رکھا تھا، لہٰذا اس کے لیے اجرت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے وَكُلُّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ سے جو مصنف کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض جو کام کرنے والے کاریگر ہوتے ہیں تو ان کے کام کا اثر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درزی ہے تو اس نے اپنا دھاگا اور اپنی مشین کے ذریعے سے محنت کر کے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے وہ کپڑا سیا ہوتا ہے، تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے اس کا اثر۔
رنگ کرنے والا ہے، کپڑے کو کلر کرنے والا ہے، تو اس کے کپڑے کے اندر اپنا جو ملایا ہوا کلر ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ریپیئرنگ کرنے والا ہے تو چیز پرانی آپ نے دی تھی، اب اس نے نئی کر کے اپنی چیزیں ساتھ اس میں لگا کر اس نے اس چیز کو بنایا ہے، تو سامنے اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ تو ہر ایسا کاریگر کہ جس کی عمل کا اثر وہ سامنے عین چیز کے اندر نظر آئے، تو اس صورت میں اگر فوراً ہی اس نے کہا ہے کہ بھئی مجھے اس چیز کی مزدوری دے دو، اور اگلا بندہ اگر نہیں دے سکتا تو اس کو اپنے پاس اس چیز کو روکنے کا اختیار ہے، کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں اس وقت تک آپ کی چیز آپ کو نہیں دوں گا کہ جب تک آپ مجھے مزدوری نہیں دو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے یعنی پاس سے بہت کچھ اس میں ڈال کر میں نے اس چیز کو بنایا ہے، تو آپ اگر آپ کو میں دوں گا تو میں اپنی چیز پھر ساتھ دے دوں گا، تو وہ میں بغیر پیسے لیے کس طرح دے سکتا ہوں، میرا اپنا نقصان ہوتا ہے، تو اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَكُلُّ صَانِعٍ، ہر ایسا کاریگر لِعَمَلِهِ اثر فی العینی، کہ جس کے عمل کا اثر ہو عین چیز کے اندر، قلقصار جسے دھوبی ہوتا ہے، والصباغ یا رنگ کرنے والا کپڑے کو، فَلَهُ أَن يَحْبِسَ الْعَيْنَ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عین چیز کو روکے رکھے، بعد الفراغ من عملہ، اس کے بنانے سے فارغ ہونے کے بعد، حتیٰ یستوفی الاجرۃ، یہاں تک کہ وہ اجرت کو وصول کر لے، اپنی مزدوری وصول کر لے۔ تو بہتر ہے کہ ظاہر ہے کہ بعد میں وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ چیز لے کر بھاگ جائے، اور وہ اس کا جو کاریگر ہے اس کی جو چیز اس میں شامل کی گئی ہے پروڈکٹ میں، تو اس کا پھر نقصان ہوگا۔ اور اسی کے برخلاف دوسرے بھی ہوتے ہیں کچھ کاریگر کے کام تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کام کا سامنے کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا، جیسے کہ آپ نے مزدور لگایا کہ بھئی اس چیز کو اٹھا کر وہاں سے یہاں رکھ دو، یا یہاں سے وہاں رکھ دو، تو اس نے اٹھا کر چیز کو دوسری جگہ رکھا، تو چیز کے اندر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا کہ اس کاریگر نے اس میں کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کام تو اس نے کیا ہے، لیکن سامنے عین چیز میں کوئی اس کا اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل کرنے کا وہ اثر نظر نہیں آ رہا کہ اس نے کوئی اپنے جیب سے یا اپنے پاس سے کوئی اپنی چیز اس چیز میں شامل کر کے اس نے اس کو بنایا ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی چیز اس میں شامل ہو، تو اس لیے فرمایا کہ وہ روک نہیں سکتا، یعنی بظاہر اس کے سامنے کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں تب دوں گا کہ میں نے اپنی چیز اس میں شامل کیا ہے، میں نے خرچہ کیا ہے اس پر، لہٰذا میں نہیں دوں گا جب تک مزدوری نہیں لیتا ہوں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے مزدوری نہیں دے گا، بھاگ جائے گا، تو وہ پھر اس چیز کو اپنے پاس روک سکتا ہے، اگرچہ عین چیز کے اندر اس کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو۔ وَمَن لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ، اور وہ شخص جس کے عمل کا اثر عین چیز میں نظر نہیں آ رہا، تو فَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْأُجْرَةِ، تو مزدوری لینے کے لیے اس عین چیز کو وہ اپنے پاس نہیں روک سکتا۔ کل حمال، جیسے کہ بوجھ اٹھانے والا مزدور ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو رکھنے والا، تو وہ قانوناً جو ہے وہ نہیں روک سکتا، لیکن اگر اس کو یہ شک ہو کہ کہیں یہ بندہ آگے بھاگ نہ جائے تو وہ پھر اس کو روک سکتا ہے۔ والملاح، اسی طریقے سے کشتی والے نے مثلا یا گاڑی والا ہے، ڈرائیور ہے، تو اس نے گاڑی والے نے بندے کو اٹھا کر ایک جیسے دوسری جگہ تک لے کر گئے اسٹاپ تک، تو اب اس نے کوئی اپنا عین چیز کو نظر آ نہیں رہی کہ اس نے اس میں کوئی اثر نظر آ رہا ہو، کیونکہ آدمی کو دوسری جگہ پر ہی لے کر گیا ہے، تو اب وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بندہ ابھی بھاگ جائے گا مجھے کرایہ نہیں دے گا، تو اس کو وہاں یعنی روک کر اس بندے کو روک سکتا ہے کہ بھئی جب تک کرایہ نہیں دو گا اس وقت تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وَإِذَا طَرَتَ عَلَى الصَّانِعِ أَن يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ، یہ ایک مسئلہ یہاں سے یہ شروع کر دیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مستأجر ہوتا ہے، یعنی چیز بنوانے والا ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پر اگر درزی کے پاس گیا یا کسی اور کے پاس گیا کہ بھائی یہ جو میرا کام ہے، ریپیئرنگ کرنی ہے یا یہ چیز بنانی ہے، یہ اس نے شرط لگا دی کہ یہ فلاں کاریگر بنائے۔ مثال کے طور بہت سارے کاریگر جہاں اس نے کہا کہ یہ فلاں کاریگر بنائے، یہ کسی کاریگر کو کہا کہ آپ نہیں بنانی ہے اور کسی کے ہاتھ سے نہیں بنوانی، تو پھر ظاہر ہے کہ خیانت نہیں کرنی، پھر جو ہے اس نے خود ہی بنانی ہوگی، کسی اور کے ذریعے سے نہیں بنانی، کیونکہ بہت سارے لوگ کاریگر آپس میں شرکت کا عقد بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ بھئی اپنے ساتھ انہوں نے مزدور رکھے ہوتے ہیں کہ خود کرتے نہیں ہیں اور آگے مزدوروں سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں ٹریننگ کے
کے لیے ہوتے ہیں، ان سے کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے کروا رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعض مرتبہ چیز خراب بھی ہو جاتی ہے، مثلا کپڑا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سلائی ہوتا، تو اس لیے اگر کسی نے شرط لگائی کہ بھئی آپ نے ہی اس کام کو کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے سے کروائے۔ لیکن اگر اس نے یہ نہیں کہا بس صرف سوٹ دیا اور چلا گیا اور کہا کہ بھئی اس کو اچھی طریقے سے سی لینا، یہ نہیں کہا کہ کس سے سلواؤ، تو پھر وہ جس سے بھی سلوا سکتا ہے۔ دیکھیں وَإِذَا اشْتُرِطَ یا وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ، صانع کے اوپر یعنی کاریگر کے اوپر یہ شرط لگائی کہ اَن يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ، کہ وہ خود ہی اس کام کو کرے، کسی اور سے وہ نہ کروائے، تو کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ لَهُ، تو پھر اس صانع کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے اس کام کو کروائے۔ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ، کہ غیر کو پھر اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ، اگر کام کو اس نے عمل کو مطلق چھوڑ دیا، مستاجر نے کہا کہ بھئی بس مجھے ایک سوٹ چاہیے جو بھی سیے، یا یہ ہے کہ بس سوٹ دے دیا اور چلا گیا، فَلَهُ أَن يَسْتَأْجِرَ مَن يَعْمَلُهُ، لہٰذا پھر جائز ہے اس اجیر کے لیے کہ وہ جس کو بھی استعمال کرے اور جس کو بھی کرائے پر لے کر اس سے عمل کروائے، اس کو اجازت ہے۔ تو یہاں اس سبق کو آج سٹاپ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو ہمارا سبق ہوگا وہ تقریباً کتاب الاجارہ کا آخری سبق ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ آخر میں کوئی متفارق مسائل ہوں گے ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو سبق تھا کہ کن کن چیزوں کو کے اوپر اجرت لینا جائز ہے اور کن پہ جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کون سا مزدور یا کون سا کاریگر وہ چیز کو اپنے پاس روک سکتا ہے اجرت کے لیے، اس کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔